بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنگی کے جانشینوں میں نور الدین زنگی یقیناً اپنی ذہانت، شجاعت اور دینداری کے باعث قابل ترجیح تھا۔ چنانچہ شیر کو حلب میں نور الدین زنگی کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ یہاں اسے اپنی جنگجویانہ صلاحیتوں کے اظہار کا خوب موقع ملا اور وہ اسد الدین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اسے نور الدین زنگی جیسا بلند حوصلہ قائد نصیب ہوا تھا، جو مردم شناس بھی تھا اور بہادروں کا قدردان بھی تھا۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ کائنڈلی بہت محنت سے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، آپ کے لیے اتنا اچھا جو ٹاپک سلیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے عظیم حکمرانوں نے اس دنیا پر حکومت کی اور ان کی اچھائیاں اور برائیاں سب مکس کر کے آپ کو تاریخ کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ نور الدین سچ مچ مجاہد فی سبیل اللہ تھا۔ 1146 عیسوی میں اپنے باپ کے قتل کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ مسلسل نصرانیوں سے مارکوں میں مشغول رہا۔ سب سے پہلے اسے دوحہ کی بازیابی کے لیے جانا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ دوحہ کے سابق حاکم کاؤنٹ جوسلین دوم نے عماد الدین زنگی کی موت کے بعد موقع پا کر مقامی آرمینی باشندوں کو، جو کہ مذہباً عیسائی تھے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ ان سے گٹھ جوڑ کر کے وہ باقاعدہ فوج کے ساتھ دوحہ پر حملہ آور ہوا اور نومبر 1146 عیسوی میں بڑی آسانی سے شہر پر قابض ہو گیا۔ تاہم شہر کے مسلمان قلعے میں محصور ہو گئے، جسے جوسلین فتح نہ کر سکا۔ نور الدین نے یہ اطلاع پاتے ہی حلب سے دوحہ کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح جوسلین کی فوج قلعے کے مسلمانوں اور نور الدین کے سپاہیوں کے درمیان محصور ہو گئی۔ ایک رات نصرانیوں نے جان بچانے کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، مگر قلعے کی فوج نے تعاقب کیا اور نور الدین کے لشکر نے بھی سامنے سے انہیں گھیر کر مارا۔ کاؤنٹ جوسلین جان بچا کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوحہ شہر پر قبضے کے بعد اس پوری ریاست کا بچا کھچا علاقہ کچھ نور الدین نے فتح کر لیا اور کچھ پر مسعود بن کلج ارسلان نے قبضہ جما لیا۔ اس طرح دوحہ، جو شام میں صلیبیوں کی سب سے پہلی اور سب بڑی ریاست تھی، تقریباً پوری کی پوری نصرانیوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ دوحہ کی فتح کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی جب نور الدین کے بھائی سیف الدین غازی نے شام آ کر اس سے ملاقات کی اور اسے گلے لگا کر نصرانیوں کے خلاف متحد رہنے کا اعلان کیا۔ مگر جلد ہی نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے عیسائی پادری یورپ پہنچ کر پوپ کو مسلمانوں کی ان فتوحات کی داستان سنا چکے تھے۔ یورپ میں ان خبروں سے ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ میچارڈ لکھتا ہے، نصرانیوں کی سفارت کا بیان سن کر پوپ کے آنسو نکل آئے۔ دوحہ کی مصیبتوں اور یروشلم پر آنے والے خطرات کے احساس نے سب میں رنج اور ڈر پیدا کر دیا۔ تمام یورپ میں خوف و دہشت کی پکار مچ گئی۔ پہلی صلیبی جنگ کی طرح اس بار بھی لوگوں کو بھڑکانا مشکل ثابت نہ ہوا۔ ایک پادری سینٹ برنارڈ اس اشتعال انگیزی میں پیش تھا۔ سن 1146 عیسوی میں فرانس کے شہر ویلزکی کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سینٹ برنارڈ کی جوشیلی تقریر نے ایک کوہرام مچا دیا۔ شاہ فرانس لوئی ہفتم نے خود سینٹ برنارڈ کے ہاتھ سے صلیب مقدس لی۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اسے قلعے سے نکل کر میدان میں آنا پڑا۔ ایک چوبی مینار پر چڑھ کر اس نے صلیب سینے سے لگا کر سب کو دکھائی اور مجمع کو جوش سے بے حال کر دیا۔ اب برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا۔ یہاں کے بادشاہ کونراڈ ثالث نے اس مہم میں کوئی دلچسپی نہ لی، مگر برنارڈ نے کوشش جاری رکھی اور ایک دن اس کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کی اتنی دردناک منظر کشی کی کہ بادشاہ بے اختیار رونے لگا۔
اور سینٹ کے ہاتھ سے صلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ یوں فرانس میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ان گنت لوگ صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو گئے۔ میچار لکھتا ہے، دیہات ویران اور قلعے خالی ہو گئے، سوائے یتیموں اور بیواؤں کے کوئی باقی نہ رہا۔ سن 1147 عیسوی میں 4 لاکھ فرانسیسی سپاہی شاہ فرانس لوئی ہفتم کی قیادت میں یورپ سے ایشیائی کوچک پہنچے اور شام کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے ان کی افواج کو کونیا کے سلجوقی ترکوں نے بری طرح پامال کیا۔ موسم کی سختیوں نے بھی انہیں تباہ کیا۔ جب یہ فوج انطاکیہ پہنچی تو 1 لاکھ یعنی صرف 1/4 رہ گئی تھی۔ ادھر شاہ جرمنی کو کونراڈ ثالث قسطنطنیہ سے بحری راستہ اختیار کر کے شام کے ساحلی شہر عقاب پہنچ گیا۔ یہ دونوں بادشاہ یروشلم میں آ کر اکٹھے ہوئے اور راستے کے مصائب پر ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ جنگ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ شاہان یورپ نے شاہ یروشلم بالڈون ثانی کے ساتھ مشورہ کر کے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ دمشق کے امراء کا نصرانیوں سے صلح کا معاہدہ تھا، مگر صلیبی لشکر نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ شہر کی فصیل جو مٹی کی تھی گزشتہ صلیبی حملوں سے خاصی شکستہ ہو رہی تھی، تاہم شہر کے باغوں کی گنجانی نے اسے ایک طرف سے محفوظ بنا رکھا تھا۔ بہرحال صلیبی لشکر نے دمشق کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ دمشق کے سالاروں میں نجم الدین ایوب بھی شامل تھا، جس نے نہایت پامردی سے شہر کا دفاع کیا۔ امرائے شہر نے بھی بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ دمشق کے نائب حاکم معین الدین انزا نے مدد کے لیے سیف الدین غازی کو بلوا لیا، جو حلب سے نور الدین زنگی کو ساتھ لیتا ہوا حمص پہنچا اور صلیبی افواج سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صلیبی حکمران امرائے شام کے اتحاد، مقامی فوج کی زبردست مزاحمت اور حاکم دمشق کی سیاسی چالوں سے کچھ ایسے سٹ پٹائے کہ ایک مدت کے محاصرے اور جھڑپوں کے بعد ناکام واپس لوٹ گئے۔ دمشق سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے بمصداق اسکلان کا محاصرہ کرنے کی بھی منصوبہ بندی کی، مگر آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جانا پڑا۔ میچارڈ لکھتا ہے، اس محاصرے کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ ایوب جو خاندان ایوبیہ کا سردار تھا، دمشق کی افواج کا سالار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا لڑکا صلاح الدین بھی تھا، جو ایک دن نصرانیوں پر اس طرح غالب آنے والا تھا کہ یروشلم کا مالک ہو جائے۔ صلیبی جنگجوؤں کی واپسی کے بعد بھی نور الدین زنگی کی یلغار رکنے میں نہ آئی۔ مئی 1150 عیسوی میں اس نے حلب کے شمال میں کاؤنٹ جوسیلین کے دوسرے اہم قلعے عزاز کو بھی فتح کر لیا۔ اس مہم میں جوسیلین خود بھی گرفتار ہوا اور 9 سال قید میں رہنے کے بعد جیل ہی میں مر گیا۔ یہی جوسیلین تھا جس نے نور الدین کے ایک امیر کو گرفتار کر کے اس کی زرح کونیا سلجوقی بادشاہ مسعود بن کلچ ارسلان کو بھیج کر کہا تھا، ان قریب نور الدین کو بھی گرفتار کر کے دکھاؤں گا۔ نور الدین نے اس کی ترانی کا عملی جواب دے دیا تھا۔ نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف اب 14 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے دمشق پر اقوام یورپ کی اس یلغار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور محاصرے کی سختیاں برداشت کی تھیں۔ دمشق جو کہ عالم اسلام کے قدیم علمی مراکز میں سے ایک تھا، بلا شبہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین مقام تھا۔ صلاح الدین نے یہاں اپنا لڑکپن کس طرح گزارا، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ در حقیقت اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عام سا سپاہی زیادہ آگے چل کر کتنا بڑا انسان ثابت ہوگا۔ بہر صورت یہ بات یقینی ہے کہ صلاح الدین نے یہ دن فقط کھیلنے کودنے میں نہیں گزارے۔ اس کی جوانی میں ظاہر ہونے والے حیران کن کمالات اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ علم دوست انسان تھا، مروجہ علوم و فنون اور شعر و ادب کا اچھا ذوق رکھتا تھا۔ قرآن مجید سے اسے خاص شغف تھا۔
اسے تفسیر و حدیث کی کتابوں اور اسلامی تاریخ کے اوراق کھنگالنے کا بھی شوق تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی حربی تربیت بے مثال تھی۔ یقیناً اسے وقت کے چیدہ استاد ملے تھے جنہوں نے ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکے کو بہت کم وقت میں کامل سپاہی کے روپ میں ڈھال دیا۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر اس میں اسلامی غیرت و حمیت کا وہ مادہ پختہ ہو چکا تھا جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ اسے بعد میں زہد و تقوی میں جو مقام حاصل ہوا تھا، اسے دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسے دمشق کے اولیاء صوفیہ اور مشائخ کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ دوسری صلیبی جنگ کے چند سالوں بعد نجم الدین ایوب اپنی بہترین کارکردگی کے باعث دمشق کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا، جبکہ اس کا بھائی شیرکو نور الدین زنگی کی فوج میں بلند مقام حاصل کر چکا تھا۔ نور الدین زنگی اپنے باپ کے ادھورے کام کی تکمیل میں معروف تھا۔ اس نے کئی بڑے دشمنوں کی سرکوبی کی اور کئی محاذوں پر نصرانیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا، مگر باپ کی ایک ادھوری مہم کو وہ اب تک پورا نہیں کر پایا تھا۔ یہ دمشق پر قبضے کا خواب تھا جسے پورا کیے بغیر القدس کی بازیابی تقریباً ناممکن تھی۔ موصل میں نور الدین زنگی کا بھائی سیف الدین غازی 1150 عیسوی میں وفات پا گیا تھا اور اس کی جگہ قطب الدین مودودو برسر اقتدار تھا۔ نور الدین اور مودودو میں کچھ دنوں تک سیاسی چپکلش چلی تھی، مگر اب دونوں کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے، لہٰذا نور الدین کو دمشق پر قبضے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کا بہتر سالار شیرکو، جسے اس نے حمص اور حبہ جیسے علاقے بطور جاگیر بخشش دیے تھے، دمشق کو آسانی سے فتح کر سکتا تھا، کیونکہ دمشق کا سالار اس کا بڑا بھائی نجم الدین تھا۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں سے وابستہ ہونے کے باوجود امت کے مفاد کے لیے ہم فکر تھے۔ دمشق کی حکومت ان دنوں اتنی کمزور تھی کہ عیسائی کسی بھی وقت اس پر قبضہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ ضابطے کے طور پر دمشق کے حاکم نے اپنے بچاؤ کے لیے فرنگیوں سے صلح کر رکھی تھی، اس کے باوجود آس پاس کے علاقوں پر ان کی لوٹ مار سلسلہ جاری تھا۔ اگر نجم الدین ایوب جیسا بیدار سالار نہ ہوتا تو فرنگی ان تمام علاقوں کو تار آج کر ڈالتے، مگر نجم الدین نہایت ہوشیاری سے دمشق، بلبک اور دیگر ملحقہ آبادیوں کی مدافعت کرتا رہا۔ 1151 عیسوی کے موسم سرما میں جبکہ وہ بلبک میں تھا، اسے فرنگیوں کی ایسی ہی لوٹ مار کی اطلاع ملی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے شمس الدولہ توران شاہ کو بھی بھیج کر ان ظالموں سے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرایا۔ اپنے دوسرے بیٹے صلاح الدین یوسف کو اسی سال اس نے شیرکو کے پاس حلب بھیج کر سلطان نور الدین کے دربار سے وابستہ کر دیا تھا۔ یہ صلاح الدین اور نور الدین کے تعلقات کا نقطہ آغاز تھا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم نے آج آپ کو نور الدین زنگی اور نو عمر صلاح الدین کے بارے میں بتایا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔